الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے. توجہ کسی اور طرف ہو اور درود و سلام پیارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہو، یہ ویسے ہی ادب کے لائق نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، سوال پوچھا کہ اگر بندہ 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہا ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھا، عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اس نے کھڑا ہونا تھا لیکن بھول کر اس نے درود پڑھ دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں سجدہ سہو کرے. درود پڑھ کے جب وہ بھول کر درود پڑھا اور کھڑا ہو گیا، اپنی 4 رکعتیں پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کرے. تو وہ بندہ تو چلا گیا، لیکن جب رات ہوئی تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. آپ نے فرمایا نعمان بن ثابت، جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس لیے اس پر سجدہ سہو کا وجوب کہا ہے کہ اس نے توجہ کسی اور طرف تھی، بھول کر درود پڑھ دیا ہے؟ جی حضور، میں نے اسی لیے کہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اس جواب کو بڑا پسند فرمایا تمہارا یہ جواب مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، بے توجہی کے عالم میں وہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، جبکہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور اتحیات اگر بندے نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا تھا لیکن توجہ کسی اور طرف تھی، بھول کر درود پڑھ دیا ہے، تو اس بھولنے کی وجہ سے، کیونکہ بے توجہ اس نے ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو آپ نے اس کو بڑا پسند فرمایا. تو یہاں پر بھی میں نے کہا حضور کی باتوں میں درود و سلام پڑھیں تو ذرا توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. محترم غلام مرتضیٰ صاحب اور ان کے دیگر جو برادران ہیں، ان کی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. اور جتنا بھی اہتمام و انتظام کیا گیا ہے ایصال ثواب کے نیت سے پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحومہ کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے، اور یقیناً احباب جو آتے ہیں دور دراز سے انہوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، اور کئی احباب میں دیکھ رہا ہوں کہ تھکے بھی ہوئے ہیں، ایسے نیچے سر کر کے بیٹھے ہیں کہ کب جان چھوٹے. انشاءاللہ جلدی جان چھوٹ جائے گی. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو اپنے سے پہلے مسلمان چلے جاتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مقدسہ بڑی توجہ طلب ہیں جن کو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ والی آیات، اس کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں تو آخر میں جو جملے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما. اور میرے والدین کی بول دیے نا، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی بخشش فرما. یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت تک جو مسلمان آنے ہیں ان کی بھی بخشش فرما. اس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان تمام کے لیے بخشش کی دعا اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں بخشش طلب کرنا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے. اللہ رب العزت جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کے پائے کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے،
ان فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، یہ کام ہے، اور دوسرا کام یہ ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور تیسرا وہ کام ہے جو آج ہم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ ہر نمازی کا کام ہے، ہر ایمان والے کا کام ہے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یہی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ بھی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے اور جو کچھ پڑھا ہے وہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہوگا تو اس کا اچانک ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا، میں نے تو ابھی کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں کہ میرا درجہ بلند ہوتا۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ تیرے بیٹے نے دنیا کے اندر تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا۔ یہ بیٹا لائیں کہاں سے؟ کہاں سے ایسے بیٹے آئیں کہ جو والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے پیچھے سے؟ آج کل تو بیٹوں کو 40 دن کے بعد ہی یاد آتا ہے کہ ہم نے 40واں کروانا ہے، ہمارے بیٹوں کو تو 10 دن کے بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے 10ویں کا ختم دلانا ہے، سال کے بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے برسی کا ختم دلانا ہے۔ وہ بیٹے کہاں سے آئے جو 5 وقت مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا میں تیری بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ کے ایک نماز کے اندر دیکھے نا کتنی ہی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش بھی فرما دے۔ آپ ذرا بتائیں نا کہ سال کے بعد ختم دلانا اس کا زیادہ فائدہ ہوا یا 5 وقت کی نماز پڑھ کے نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگنا والدین کے لیے اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ یقیناً وہ ثواب زیادہ ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر حالت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی جائے، استغفار کیا جائے والدین کے لیے، کیونکہ یہ جو عام طریقہ ہے نا اس طریقے کے اندر تو بڑے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، لیکن وہ جو طریقہ ہے نماز والا پوری دنیا کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یقین ہوگا کہ یہ طریقہ علماء کا بھی ہے، صلحاء کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے، اغیاث کا بھی ہے، اقدام کا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے جو نیک بندے آج تک گزرے ان سب کا یہ طریقہ ہے۔ امام الانبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ جب بھی نماز پڑھا کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ یہاں سے ایک اور بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ خالق کائنات نے بالکل سامنے واضح طور پہ منع فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ اس طرح کی آیت فرمایا ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشرکوں کے لیے۔ جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے حق میں بخشش کی دعا مانگے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو یا ایمان والا ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر کے حق میں بخشش کی دعا مانگے۔ ذرا یہ بھی بتائیے نا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے؟ ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ حضور کے والدین مومن تھے یا نعوذ باللہ کیسے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نماز کے اندر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے لیے دعا مانگنے سے منع کیا ہے، مصطفیٰ نے نماز میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے یہ بتا دیا ہے۔ مشرک اور ہوتے ہیں، مصطفیٰ جن کے لیے دعا مانگتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لہذا جو کہے نا کہ حضور کے والدین کلمہ گوئے نہیں تھے، کوئی زبان کو بند کر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے والدین سب سے پہلے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بچہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مسجد کو آباد کرے، مسجد کو آباد کرنے کے اندر وہ اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔
ان میں سے پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا علم ہو کہ بندہ دنیا کے اندر پڑھا کر چلا جائے، نیک علم، اور اس کو آگے پڑھتا جائے، پڑھاتا جائے، وہ سلسلہ چلتا رہے تو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، وہ علم پھیلتا جائے گا، بندے کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا، دوسرا وہ ہے کہ بندہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ جو ہے، صدقہ جاریہ اور ہوتا ہے، صدقہ عامہ اور ہوتا ہے۔ صدقہ عامہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ختم شریف دلایا، ختم شریف دلا کر اس کا اثار ثواب کسی کو مرحوم کو مرحومہ کو کر دیا، ثواب اس کو پہنچ گیا، اب دوبارہ اس کا ثواب نہیں جائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ ہے یہ۔ دوبارہ تب جائے گا جب دوبارہ سے دعا مانگے گا، باقاعدہ ان کے لیے اہتمام کریں گے۔ یہ عام صدقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی اس کو ایک مرتبہ کر دیا اور بڑی مدت تک بلکہ کئی دفعہ قیامت تک اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ عمل ایک دفعہ کرنا ہے لیکن ثواب اس کا ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کسی ایسے رفائی کام کے اندر پیسہ خرچ کر دیا اور اس کا ثواب کسی مرحوم کے لیے مرحومہ کے لیے مخصوص کر دیا، جب تک وہ نیک کام جاری رہے گا، جب تک وہ نیک عمل چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت تک اس کی چاشنی ملتی رہے گی، تو قبر کے اندر اس مرحوم اور مرحومہ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ وہ بندہ جانے والا دنیا میں ایسی اولاد چھوڑ کر جائے کہ جو اپنے والدین کے لیے یا مرحوم کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے اس کا دنیا کے اندر رہ کر بخشش کی دعا مانگنا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب بندے کو قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے، قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن وہ ہو تو نہ نیک بچہ، کہاں سے لائیں وہ نیک بچے کہ جو نماز بھی پڑھے پھر والدین کے لیے دعا بھی مانگے؟ بہت کم ہے۔ ہمیں تو بڑے عرصے کے بعد یاد آتا ہے کہ 10 محرم کو ہم نے والدین کی قبر پہ جانا ہے، وہاں پہ جناب لپائی کرنی ہے، لپائی کر کے واپس آ گئے، ہم نے سمجھا ماں کا والدین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اس سے والدین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ والدین کا اگر تم نے احسان کا بدلہ کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی خود بھی نماز پڑھے اور ہر نماز میں والدین کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ جب 5 وقت کی مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، ان کا پھل والدین کو قبر کے اندر ملے گا، تو قبر کے اندر والدین خوش ہو جائیں گے کہ میری اولاد نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو نماز کی فکر ہو۔ مرحومہ جن کے اثار ثواب کی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی پتہ نہیں مجھے کہ کتنی اولاد ہے، لیکن ایک بیٹے کو میں جانتا ہوں، یہ میری دائیں طرف بیٹھے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، یہ پکے نمازی ہیں الحمدللہ۔ باقیوں کو بھی میں کچھ نہ کچھ کو جانتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پکے نمازی میری نظر میں نہیں ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، اور یہ پکے نمازی ہیں الحمدللہ۔ ڈیوٹی پہ جائیں گے تو فجر پڑھ کے جائیں گے، واپس آئیں گے اگر مغرب کا وقت ملا تو مسجد میں پڑھیں گے، وغیرہ عشاء لازمی مسجد میں ادا کریں گے۔ تو جو بندہ سارا دن کام کر کے تھک کے واپس آئے اور عشاء کی لیے لیٹے نہیں بلکہ مسجد میں آئے تو یقیناً وہ پکا نمازی ہے۔ ایسی اولاد اگر کسی کی ہو، 5 وقت کی وہ نماز پڑھے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب زبان سے یہ دعا نکلتی ہے تو اللہ والدین کو قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور مسجد کے اندر پھر جانا، وہاں پہ عبادت کرنا، بخشش کی دعا مانگنا، یہ تو علیحدہ ہے۔ پھر مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے اندر تعاون کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، اس کا الگ سے اللہ خالق کائنات نے ثواب رکھا ہے۔ اور یہ ثواب جو ہے یہ صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے کہ جب تک مسجد آباد رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا۔ ان کا اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب ایک منظر تھا، لیکن جو میں بات سنانے لگا ہوں، آپ نا ایک مرتبہ ملک شام کے علاقے کے اندر گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے فانوس لٹکائے ہوئے ہیں اور گھروں کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ مدینہ شریف میں ابھی تک ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، لوگوں نے فانوس دیکھا ہی نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے اندر جب روشنی کی ضرورت پڑتی تو وہاں پہ کوئی بھی لکڑی وغیرہ جلائی جاتی، آگ کی وجہ سے روشنی ہوتی، اور مسجد نبوی کے اندر لوگ نماز پڑھا کرتے مغرب اور عشاء کی، اور تہجد کے لوگ آ کر نماز پڑھا کرتے، یعنی آگ جلا کر وہ روشنی کا اہتمام کیا جاتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے تو آپ نے نا وہاں سے ایک فانوس خریدا کہ میں یہ لے جا کر مسجد نبوی میں لگاؤں گا، اور مسجد نبوی میں جب لگاؤں گا تو روشنی ہوگی، مسلمانوں کو ذرا سہولت نصیب ہو جائے گی۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، وہاں سے فانوس خریدا اور اپنے غلام کو دیا، ساتھ میں جناب زیتون کا تیل خریدا اور کہا کہ تم جاؤ مسجد نبوی کے اندر جا کر اس کو اس طرح لگا دو اور اس کو روشن کر دو۔ حضرت تمیم داری اور آپ کے غلام آئے، گھر کے اندر آپ چلے گئے اور غلام کو دیا کہ جاؤ تم مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اس کو لٹکا دو۔ وہ غلام آیا، اس نے ستون کے ساتھ نا فانوس کو لٹکایا، باندھا اور اس کے اندر آگ روشن کر دی،
जैतून का तेल जला के। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, तवज्जो कीजिएगा कि मस्जिद की खिदमत का क्या सवाब है, कितना अजर है नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह में। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने आज़ान मगरिब दी। उधर से घर से नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पहली मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर अजीब किस्म की रोशनी है जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। सारी मस्जिद जगमगा रही है, फानूस अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जैतून का तेल है। आपने इरशाद फरमाया मन फ़अल हाज़ा, ये काम किसने किया है? हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला वहां पे मौजूद थे, वो बोले नहीं कि मैंने किया है। दिल के अंदर ये बात ही कहीं हुजूर नाराज ना हो जाए कि ये तुमने क्या कर दिया, जो मुसलमानों का तरीका उसी पे चलने दो, नया काम तुमने कर दिया। दिल के अंदर ये बात थी, लेकिन आप बोले नहीं। दूसरे सहाबी बोले, उन्होंने अर्ज की, तमीम दारी ने अर्ज की, ये सारा काम किया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत तमीम दारी ने किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत तमीम दारी को सामने बुलाया, तमीम दारी इधर आओ मेरे सामने। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आपने फरमाया तमीम, तूने सिर्फ मस्जिद को रोशन नहीं किया, नव्वरतल इस्लाम, अल्लाह की इज्जत की कसम, तूने तो इस्लाम को रोशन कर दिया है। एक फानूस ही तो लगाया था ना मस्जिद में, एक फानूस ही लगाया था ना। मस्जिद की बाकायदा तामीर तो नहीं करती थी, या इस्लाम को उठा के अर्श पे तो नहीं ले गए थे, या इस्लाम को उठा के मुल्क शाम तक तो नहीं फैला दिया था। एक फानूस लगाया था हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नव्वरतल इस्लाम, ए तमीम दारी तूने तो इस्लाम को रोशन कर दिया है। मस्जिद को रोशन करना गोया कि इस्लाम को रोशन कर दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया, बात खत्म नहीं हुई, दरिया रहमत जोश में आया। फरमाया लौ कानत ली इब्नतुन लज़व्वजतुकहा, ऐ तमीम दारी मेरी कोई बेटी नहीं है कि जिसकी मैंने शादी करनी हो, काश के मेरी कोई बेटी होती जिसका भी मैंने निकाह करना होता। आज मैं तुझ पे इतना खुश हूं कि मैं उसके साथ तेरा निकाह कर देता, अपनी सगी बेटी तेरे निकाह में दे देता। वहां पे एक सहाबी बैठे थे, उनके दिल के अंदर वो बात आ गई कि आज हुजूर का दरिया रहमत जोश में है। अर्ज की हुजूर आपकी बेटी तो नहीं है, लेकिन मेरी जवान बेटी मौजूद है मेरे घर के अंदर, अगर आप उसको कबूल फरमाए, अपनी बेटी का उसको शान दे और अपनी बेटी समझकर निकाह कर दे, तो ये मेरी खुशी के लिए बहुत बड़ा एक मकाम होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहीं बैठे बैठे मगरिब की नमाज बाद में अदा की। फरमाया तमीम दारी मैंने इसकी बेटी को अपनी बेटी बना के तेरे निकाह में दे दिया है। यह है मस्जिद को रोशन करने का सवाब। तो जो मस्जिद को बना दे, मस्जिद की तामीर में तौसीर में हिस्सा ले ले, जरा अंदाजा लगाइए उसको अल्लाह ताला कितना अजर और सवाब अता फरमाता होगा और कितना मकाम अल्लाह खालिक़ कायनात उसको अता फरमाता होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को तवज्जो के साथ सुने। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो बंदा मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाता है। किसी के ज़हन में ये बात ना आ जाए कि बड़ी मस्जिद बनाना तो हम लोग गरीब इतना नहीं कर सकते। फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कबीरन औ सगीरन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो बंदा अल्लाह का घर बनाए, बड़ा हो या छोटा हो, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। किसी के दिल में ये भी ना आ जाए कि कम अज कम छोटी मस्जिद इतनी तो होनी चाहिए ना कि जिसके अंदर बंदा नमाज पढ़ ले, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं बना सके। सुनिए आगे वाले जुमले मेरे आका अलैहिस्सलाम के। आपने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमफ़असी किताबिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, फरमाया जो बंदा अल्लाह का घर बनाए, अगर ते चील कौवे के घोंसले के बराबर ही क्यों ना बना दे, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। सिर्फ चील कौवे का घोंसला कितना होता है, छोटा सा ही तो होता है ना। फरमाया जो इतना भी उसका अल्लाह ताला का घर बनाता है ना, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना देता है। तो हमारी जामिया मस्जिद जो बिलाल है, इसकी तौसी के लिए भी अभी फंड चल रहा है, आपको शायद इस बात का पता हो, अगर नहीं पता तो मैं अर्ज कर देता हूँ। मस्जिद के साथ वाला जो प्लाट है, गारा जो है, उसको खरीदा गया है और उसकी तौसी के लिए भी काम जारी है। इसके अंदर भी अपना अपना हिस्सा जमा करना, ये सदका जारिया है। सदका जारिया उसको कहते हैं कि जिसका कयामत तक सवाब मिलता रहे। ये सदकात खत्म हो जाएंगे, लेकिन सदका जारिया कयामत तक इसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। तो इसके अंदर भी तमाम अहबाब भरपूर अपना अपना हिस्सा जमा करवाएं। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनके ही सारे सवाब के लिए, अजीज़ व अक़रबा दुनिया से चले गए उनके ही सारे सवाब के लिए, या कोई भी रिश्तेदार दुनिया से चला गया है उनके ही सारे सवाब के लिए। अगर अल्लाह ने सबको भी जिंदगी दी है तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना सकता है कि हम सब के लिए अल्लाह इसको बख्शिश का जरिया बनाए। उसके अंदर छोटा सा तरीकाकार हमने रखा है कि 4 मरले वो जगह है, उसके 9 फुट खाने बने हैं, 900 फुट वो जगह है। 1 फुट का जो आता है ना तकरीबन वो 5,500 रुपए है।
ایک فٹ جگہ کی قیمت 5500 روپے ہے۔ اگر کوئی ایک فٹ جگہ کی خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے تو اللہ قیامت تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگر کوئی 2 فٹ کا کر دے تو یہ 11000 بنتا ہے۔ اگر ایک جائے نماز جتنی جگہ، ایک مصلی جتنی جگہ خریدے تو اس کا تقریباً 45000 روپے بنتا ہے۔ یہ باتیں بالکل چھوٹی ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے والدین کے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے سارے ثواب کے لیے کر دے تو انشاءاللہ قیامت تک وہ ثواب ملتا رہے گا۔ باقی سارے ثواب ختم ہو جائیں گے، ایک ہی مرتبہ یا 2 مرتبہ ملیں گے، لیکن جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی آخرت کی تمام مناسب کو آسان فرمائے، قدم قدم پہ جنت عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پڑوس نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔